إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم اور اس علم کی سمجھانے والے نبی کی بات کو مان کے زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان، ایک دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین کو، کھلے ہوئے واضح نور کو بھیجا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کو تھامے رہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے داخل کرے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 اور 175 ہے. اس میں دو چیزوں کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور دو چیزوں کے بھیجنے اور عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آ چکی ہے. برہان کس کو کہتے ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البرہان الدلیل القاطع للقدرۃ والحجۃ المزیلۃ للشبہ. برہان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آدمی سے عذر کو ہٹا دے، جس کے سامنے آنے کے بعد میں آدمی کے پاس وہ عذر باقی نہیں رہتا ہے، بات پہنچی نہیں، بات سمجھی نہیں. یہ دلیل قاطع ہوتی ہے جو عذر کو ختم کر دیتی ہے. اور والحجۃ المزیلۃ للشبہ، اور جو آدمی کو شبہ ہو کہ یہ چیز صحیح ہے یا وہ چیز صحیح ہے، یہ حق ہے یا وہ حق ہے، جو کنفیوژن اور ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایسے ڈاؤٹ کو دور کرنے والی چیز کو برہان کہتے ہیں. کہ ایک آدمی سے شبہ کو ختم کر دینا اور اس سے عذر کو ختم کر دینا جس چیز سے ہوتا ہے، ایسی دلیل کو برہان کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہاں پر برہان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی شخصیت جس کے آنے کے بعد پچھلی کتاب کے ماننے والوں کے لیے کوئی شبہ اور کوئی عذر باقی نہیں رہا، اور آپ کی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ کی بات کو سمجھنے میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا. اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان، کوئی دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ نور مبین سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، ایک تو برہان اور دوسرے نور مبین. برہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قرآن کی باتوں کو سمجھانے والے ہیں کہ کوئی عذر اور شبہ باقی نہ رہے، اور نور مبین وہ کھلا نور ہے جو
انسان کو اندھیرے سے نکالتا ہے اور گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو جو لوگ ایمان لائیں اللہ اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی ہدایت اپنی طرف اللہ کو دے گا، اس لیے صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پہنچاتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس آیت میں جو کہ مقدمہ ہے ہمارے درس کا اور گفتگو کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے آ جانے کا ذکر کیا ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اللہ کی کتاب۔ اور اس کے آنے کے بعد ایک آدمی کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم میں، چاہے وہ قولی ہو یا عملی، اس تفہیم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو قرآن سنت کی بات کرتے ہیں یہ علماء کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ منمانی کرتے ہیں، خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے قرآن سمجھتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کتابیں پڑھتے ہیں، عالموں کی تدریس کرتے ہیں، اماموں کی شان میں، اولیاء کی شان میں حصہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا اعتراض ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں۔ اکثر اوقات اعتراض کی بنیاد لا علمی اور کم تحقیق ہوتی ہے یا غلط تحقیق اس کو آتی ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ہماری بات یا تو معلوم نہیں ہوتی ہے یا تو توڑ مروڑ کے کوئی ہماری بات ان کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک طرف تو خود ہم دوسروں کے سامنے اپنی دعوت کو واضح دلائل اور اچھے انداز میں پیش کریں، دوسری طرف جن لوگوں کو ہمارے بارے میں فیصلہ قائم کرنا ہے، جن کو ہمارے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تعصب اور تجربی سے بچتے ہوئے، ٹیڑھے پن سے بچتے ہوئے ہماری بات کو صحیح طور سے سنیں، اس کے دلائل پر غور کریں، اس کے بعد انصاف کی بنیاد پر پہنچائیں۔ ایسا جو بھی آدمی کرے گا انشاءاللہ اس کو کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ آج کا درس اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش ہے کہ ہم اپنی دعوت کو، اپنے منہج کو واضح دلائل کی روشنی میں اور بلا کسی ملاوٹ کے واضح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ لوگ جو ہماری بات نہیں جانتے ہیں اور ہمارے دلائل نہیں جانتے ہیں، اس کے سامنے ایک معتدل انداز میں، اعتدال کے ساتھ ہماری باتیں آ جائیں۔ اس میں کسی پر کوئی تنقید، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو کفر کے فتوے دینا، اس طرح کی کوشش ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا انداز یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط بتایا جائے، اور غلطی پر جو بھی آدمی ہے اس کے لیے حد تک امکان خود کی کوشش کی جائے، اس کو معلوم کرا دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو۔ تو اس بارے میں آج کے اس درس کو گفتگو کریں گے۔ کل ملا کے ہماری اس گفتگو کی 5 فصلیں، 5 سیکشن میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک حصہ اس کا ہوگا بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ہمارا منہج اس کے واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے وہ شبہات جو عام طور سے مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں چاروں اماموں کے سلسلے میں۔ یہ کل ملا کے 12 شبہات ہیں، 12، اور اس کے بعد میں اس کے جوابات بھی اس کے ساتھ میں۔ اسی طرح سے تیسری فصل اس میں ہے کہ جو آدمی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے سے کچھ بات کرے اور سنت پر رائے سے ترجیح دے کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی مذمت ہے، اس کی برائی ہے، تیسری فصل۔ چوتھی فصل ہے باقی علماء کو چھوڑ کے کسی ایک ہی مجتہد کے مقلد بن جانا، کسی ایک ہی مذہب کو اختیار کر لینا، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اور 5ویں فصل میں ہے
کہ تقلید خصوصاً عملی یا جامد تقلید کے بارے میں خود ائمہ کا کیا کہنا ہے؟ یعنی چاروں اماموں کا منہج اور مسلک ہم سے الگ ہے، ہمارا مسلک وہی ہے، ہمارا منہج وہی ہے جو چاروں اماموں کا تھا اور جو صحابہ کا تھا۔ تو یہ کل ملا کے 5 مسئلے ہیں اور ہمارے پاس 5 گھنٹے ہیں، جس میں سے میں سمجھتا ہوں آدھا گھنٹہ نکل چکا ہے۔ تو اس گفتگو میں بہت تفصیل سے سمجھانے کی بجائے دلائل کی طرف اشارہ کرتا چلوں گا، اس لیے کہ اس میں سے بہت ساری دلیلیں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو بہت تیزی سے ہم کوئی موضوع ختم کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں 78 پیجز ہمارے سامنے ہے اور 5 گھنٹوں میں ہم کو اس کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں دین کی بنیادی باتیں جن کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے اس موضوع کے پس منظر میں کہ کیا چاروں اماموں کی تقلید یا چاروں سے ایک کی تقلید لازم ہے؟ کیا قرآن و سنت کی بجائے ہم کو چاروں اماموں کی بات ماننا چاہیے، یا قرآن و سنت کو ہم مانتے ہیں لیکن کسی ایک امام کے مطابق ہم کو بننا چاہیے؟ تو اس پس منظر میں ہم آج کی پوری گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلی مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں دین کی وہ بنیادی چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کی 10 باتیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1 علماء کی فضیلت، اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے اور غلط فہمی ہے کہ ہم علماء کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم علماء کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ آپ کو اس درس میں سیکھنا ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے اور ایگزیکٹلی ہماری دعوت کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہے۔ ہم علماء کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ علماء کی مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، لیکن علماء کو نبی نہیں مانتے ہیں، نبی کی طرح نہیں مانتے ہیں، اور علماء کی بات نبی کی طرح یا دلیل نہیں مانتے ہیں۔ جو بات دلیل کے مطابق ہو اس کو مانتے ہیں، جو دلیل کے خلاف ہو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے اور اس بارے میں کیا فضیلت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ النحل آیت نمبر 41 اور اسی طرح سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ نے بیان کیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں کوئی بات ان کو نہیں معلوم ہو تو علماء سے پوچھتے ہیں، علماء دلائل کی روشنی میں اپنی بات پیش کرتے ہیں، سننے والے دلائل کی روشنی میں اس بات کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ بعض اوقات علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اہل حدیث کے علماء میں اختلاف ہوتا ہے۔ عوام کیا کرتے ہیں؟ جس عالم کی بات کی دلیل قوی ہو اس کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ منہج انصاف والا ہے، یہ منہج خیر والا ہے۔ اور قرآن کی آیت میں یہ بات ہم کو ذکر کی گئی ہے کہ اگر آدمی نہیں جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جاننے والوں سے استفادہ کریں، جاننے والوں سے استفادہ کریں۔ اس سلسلے میں شیخ صالح الفوزان جو موجودہ علماء میں سے، سلفی علماء میں سے یا اہل حدیث علماء میں سے بڑے کبار علماء میں سے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج والے اہل حدیث کا کیا کہنا ہے۔ کوئی کہہ سکتا پہلے تھے ابھی والے غلط تھے۔ آج کے علماء میں سے، اہل حدیث علماء میں سے، یہ کبار علماء میں سے ہیں جو موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ کہتے ہیں الاجوبہ المفیدہ عن الاسئلۃ المناہج الجدیدہ، یہ کتاب ہے جس میں ان سے سوال جواب کیے گئے، انہوں نے جوابات دیے سوالات کے۔ اس میں کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ الْوَسَطُ، یہ بات حق ہے اور یہ انصاف والی بات ہے، بہترین بات ہے۔ نأخذ من اقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدلیل من کتاب وسنہ، ہم علماء اور فقہاء کے وہ اقوال لیتے ہیں جو کتاب و سنت کی دلیل کے موافق ہوں۔ وَنَتْرُكُ مَا خَالَفَ الدَّلِيلَ، اور ان کے ان اقوال کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو دلیل کے خلاف ہوں۔ وَنَعْتَذِرُ لِلْعُلَمَاءِ فِي خَطَئِهِمْ، اور علماء کی خطا میں
ہم ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں، ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے ان کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس طرح سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو نہیں معلوم ہوا، ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں۔ وَنَعْرِفُ قَدْرَهُمْ وَلَا نَنْتَقِصُهُمْ، اور ہم علماء کی قدر کرتے ہیں اور ان کی شان میں تنقیص نہیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں کہتے یہ کوئی علماء تھے، یہ علماء نہیں تھے، ان کا لیول اونچا نہیں تھا، ایسا نہیں کہتے ہیں، بلکہ چاروں امام اور ان کے سوا جتنے علماء گزرے ہیں، ہم ان کی شان میں گستاخی کرنے کی بجائے ان کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا منہج ہے، ہم علماء کو مانتے ہیں، لیکن ان کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور وہ بات ترک کر دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ نمبر 2، علماء کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ علماء کا اٹھایا جانا لوگوں کی گمراہی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی رائے سے ہر آدمی گھر بیٹھے مجتہد نہیں بن سکتا ہے، بلکہ ایک آدمی کو چاہیے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ علماء کی رہبری میں دین سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منه مع قبض العلماء بعلمه۔ آپ اپنی نگاہ عربی متن پر رکھیں گے، بعد میں گھر جا کے ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ترجمہ یہاں پہ آپ کو سننے ملے گا۔ تو اپنی نگاہ جو ہے آپ عربی متن پر اگر رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے جب میں ترجمہ کروں گا۔ ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا، اللہ تعالیٰ تم سے علم کو ایسے نہیں لے گا کہ وہ تم سے علم کو چھین لے دے دینے کے بعد، ولكن ينتزعه منهم، لیکن اللہ لوگوں سے علم کو ایسے اٹھائے گا مع قبض العلماء بعلمهم، علماء کے اٹھائے جانے سے، علماء اٹھاتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اور علم اٹھتا چلا جائے گا۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، پھر جاہل قسم کے لوگ رہ جائیں گے، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، لوگ ان سے فتویٰ مانگیں گے، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دینا شروع کریں گے۔ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ یعنی اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کا اٹھایا جانا علماء کے اٹھائے جانے سے ہوگا۔ کتابیں باقی رہیں گی، لیکن آدمی کتابوں سے سمجھتا ہے، بعض اوقات لکھا کچھ ہوتا ہے، سمجھتا کچھ ہے۔ علماء کا وجود ان علوم کی تفہیم کے لیے ضروری ہے۔ علماء جب تک رہیں گے، لوگ علماء سے پوچھیں گے، علماء سے ہی رہبری دیں گے، لیکن ایک ایک کر کے علماء اٹھتے چلے جائیں گے اور جاہل قسم کے لوگ رہیں گے، تو لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہماری یہ دعوت نہیں ہے کہ ہم علماء سے کاٹ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں کہ تم خود ہی مجتہد بن جاؤ، فتوے دینے لگو، نہیں، بلکہ ہم علماء کی رہبری لیتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں سے صحیح بات لیتے ہیں، غلط بات چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح کیسے معلوم پڑتا ہے؟ دلیل کتاب و سنت کی ہے۔ غلط کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو کیسے معلوم پڑتا، آپ اتنے علم والے ہو؟ نہیں، دوسرے علماء بتاتے ہیں، دوسرے علماء بتاتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی عالم ہے؟ نہیں، ایک عالم اگر کچھ کہتا ہے تو دوسرے غیرت مند عالم ایسے ہیں کہ جو اس عالم کی خطا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب نے یہاں غلطی کی ہے۔ ان کی بات دیکھنے کے بعد اپنے آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے۔ آئیے نمبر 3، شریعت سازی یا شریعت کا عطا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ توحید میں کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ شریعت دے، نہ کسی کا حق ہے کہ وہ شریعت میں تبدیلی کرے۔ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کا تسلیم کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی برائی جب بیان کی تو ان کا ایک عیب یہ بیان کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔
احبار یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں، رہبان راہب کی جمع ہے جو دنیا چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے والے، ان کے درویش جس کو کہتے ہیں، یا ان کے جو بھی عبادت کرنے والے سنیاسی جو عیسائیوں میں تھے، اس طرح کے لوگوں کو راہب کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ کی بجائے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ کیسے کیا؟ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں صلیب تھی۔ صلیب کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی جو کراس لٹکاتے ہیں اس کو صلیب کہتے ہیں۔ فقال یا عدی، آپ نے کہا اے عدی، الق هذا الوثن من عنقک، اپنی گردن سے یہ وطن بت نکال کے پھینک دے۔ وانتہیت الیہ وهو یقرأ سورۃ براءہ، میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البراءہ پڑھ رہے تھے۔ حتی اتى علی هذه الآیہ، یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ قال فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان کو اپنا رب تو نہیں بنایا تھا، اپنے عالموں کو ہم رب نہیں مانتے تھے۔ قال بلا، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایسا ہی تھا، بلا بلکہ ایسا ہی ہے، تم نے رب بنایا تھا۔ الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی حرام کی بھی چیز کو تمہارے لیے حلال کرتے تھے تو تم بھی حلال مانتے تھے؟ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور اللہ کی حلال کی بھی چیز کو تم پر حرام کرتے تھے تو تم بھی اس کو حرام ماننے لگ جاتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَا، میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا۔ قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ معلوم ہوا یہ حدیث امام الترمذی اور امام البیہقی نے روایت کی ہے، اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کسی عالم کی وجہ سے حرام مان لے، یا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کسی عالم کی وجہ سے حلال مان لے، اور اس عالم کے لیے یہ اختیار تسلیم کر لے کہ عالم صاحب اگر حلال بولیں تو حلال، حرام بولیں تو حرام، تو ایسا آدمی اس عالم کو اپنا رب بنا چکا ہے۔ ایسے آدمی نے اس عالم کی عبادت کی۔ اب بتائیے، ایک آدمی کو رفع الیدین کی حدیث پیش کی جاتی ہے، رفع الیدین حلال ہے، مستحب ہے، حلال سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ کدو کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، اور رفع الیدین کدو کھانے جیسا ہے نہیں، اس سے اوپر ہے، عبادت ہی امر ہے، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک حلال چیز ہے، اس کو حرام عالم کرے اور یہ حرام مانے تو یہ اس کی عبادت کرنا ہوا۔ اور ایک سنت کے بارے میں ایک عالم کہے نہیں ہم حنفی ہیں، ہم رفع الیدین نہیں کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ سنت ہے، ثابت ہے، لیکن ہم حنفی ہیں، ہمارے لیے رفع الیدین کرنا جائز نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم حنفی ہیں۔ تو آپ بتائیے، ایک عالم اگر سنت کو حرام قرار دے، اس کو سنت تسلیم کرتے ہوئے، مستحب تسلیم کرتے ہوئے، اور ایک آدمی اس عالم کے بارے میں مانے ٹھیک ہے عالم صاحب بول رہے تو ٹھیک، تو ایسے آدمی نے اس عالم کو اپنا رب بنا لیا، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ ایسی تقلید کو ہم شرک مانتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کوئی آدمی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 4، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ آپ شریعت میں تبدیلی کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ النجم آیت نمبر 3-4۔ یہ جو ہمارے رسول ہیں یہ اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ تو ایک وحی، ایک ریویلیشن، ایک پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، تو پھر کس بنیاد پر تھا؟ اللہ کی وحی کی بنیاد پر تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر کرتے تھے، اپنے طور پر آپ کوئی بات کہتے تھے نہیں کہتے تھے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی۔ یہ حدیث کا ٹکڑا یاد کرنے لائق ہے۔ تقلید کے باب میں آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ نے بہت بڑی دلیل حفظ کر لی۔ ایھا الناس، اور مسلم کی حدیث سے صحیح ضعیف کا بھی جھگڑا نہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کر دوں۔ یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے، نبی بھی یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں تو نبی سے چھوٹا کوئی عالم کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے اختیار؟ کوئی امام یہ اختیار رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے بھیجا، جن کی ماننے کا حکم اللہ نے دیا، آپ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ، کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے میرے لیے میں اس کو حرام کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی رہبری میں کلام کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نمبر 5، یہ سب ہماری باتیں ہیں، یعنی ہم کیا مانتے ہیں یہ ہم 10 باتیں ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم شبہات کی طرف جائیں گے۔ نمبر 5، اللہ نے جو علم نازل کیا اس کی اتباع لازم ہے۔ یعنی ایک آدمی کو کس چیز کا پابند بننا چاہیے؟ باپ دادا کا، سماج کا، عالم صاحب کا، پیر صاحب کا، مرشد صاحب کا، خواہشات کا، بیوی کا، رشتہ داروں کا، کس کا؟ ایک آدمی اپنے آپ کو کس کا پابند بنائے، کس کو اپنے اوپر جج بنائے، کس کی باتوں کو بغیر جھجک کے، بغیر کوشچن کے مانے، کون ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کے اس کے سوا اپنے کارسازوں، اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ کسی کے اولیاء اس کا سماج ہے، کسی کے اولیاء اس کے باپ دادا ہیں، کسی کے اولیاء مالدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کسی کے اولیاء سیاستداں سردار ہیں، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کے سوا اپنے اولیاء، اپنے مددگاروں کی، اپنوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تو بہت کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، تمہارا حال ایسا ہے کہ تم نصیحت بہت کم کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے ایک مسلمان اس بات کا مکلف ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا نازل ہوا ہے؟ کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن اور اس کے مثل دونوں دیے گئے ہیں، قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل بھی دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کریں۔ دیکھیے، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اتباع کرتے تھے؟ آپ کس علم کی پیروی کرتے تھے؟ آپ کس کے پیچھے چلتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 15 میں، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنے جی میں جیسا آئے اس کتاب میں تبدیلی نہیں کر سکتا، یا میں اپنی طرف سے اس کتاب میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کون سی کتاب میں؟ قرآن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں کہ قرآن میں اپنی طرف سے رد و بدل کریں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو بس اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے یا وحی کی جاتی ہے۔ جو وحی میرے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو علم، جو پیغام، جو میسج میرے پاس اللہ کی طرف سے آتا ہے، میں بھی خود اس کی اتباع کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں تو اس بات سے بہت ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھ کو بھی ایک دردناک اور ایک بڑے عذاب کے دن میں میری بھی پکڑ ہوگی۔ میں اپنے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ تو آپ دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس چیز کی اتباع کرتے تھے؟ وحی کی اتباع کرتے تھے، اور آپ کو بھی اختیار نہیں تھا کہ اس آئی ہوئی وحی میں اپنی طرف سے تبدیلی کریں۔ آج عالم کو اختیار دے سکتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اپنے مسلک میں ایسا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی کو اختیار نہ ہو اور ایک عالم کو اختیار ہو، آپ بتائیے کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کسی عالم کو اختیار نہیں، اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، آپ کو بھی اختیار نہیں تھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں کہ حلال کو حرام کر دو۔ تو سنت کو حرام کیسا کر سکتے ہیں؟ جب حلال کو حرام نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے اوپر سنت ہوتی ہے، اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ نمبر 6، کتاب و سنت قیامت تک باقی رہنے والے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کتاب و سنت تھا، اب جو ہے ہمارے لیے کتاب و سنت نہیں بلکہ علماء کی ماننا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت میں سب نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بعض باتیں کفر تک چلی جاتی ہیں۔ کتاب و سنت میں ڈیٹیل میں سب نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں اتنا ہے کہ آج کے مسائل اس سے استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے بینک کا نام کتاب و سنت میں نہیں ہے، بینک کے انٹرسٹ کا، لون کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ کا ذکر تو ہے۔ بیئر کا اور نئی نئی قسم کی جو ہے شرابیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن شراب جو خمر اس کا ذکر تو ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں، براؤن شوگر کتاب و سنت میں نہیں ہے، لیکن نشہ تو کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہے نا، نشہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو قرآن و سنت میں سب کچھ ہے، اگر نام کی بنیاد پر وہ نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کتاب و سنت میں آپ کو ملے گا، تاکہ اس سے ایک عالم یا ایک اس میں غور و فکر کرنے والا استنباط کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنے بعد کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ حاکم کی روایت میں آپ فرماتے ہیں، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا بعدہما، تم ان دونوں کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض،
اور یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر پیش کی جائیں، مجھ تک پہنچیں، یعنی قیامت تک کے لیے یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا ایک زمانہ آئے لوگ کہیں حدیثوں میں بہت ملاوٹ ہو گئی ہے تو حدیثیں چھوڑ دو، بس قرآن اپنے لیے کافی ہے۔ نہیں، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، دونوں الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر مجھ تک پہنچیں۔ تو قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب و سنت دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک چھوڑتے ہی گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ اس کا علم چھوڑیں گے، نہ اس پر ایمان چھوڑیں گے، نہ اس کی اتباع و عمل چھوڑیں گے۔ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا اور کتاب و سنت پر ایمان لانا، کتاب و سنت پر عمل کرنا، کتاب و سنت کی دعوت دینا، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہو۔ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے بعض اوقات عالموں سے ہماری بات ہوتی ہے، ہم کہتے بھائی کتاب و سنت کی بنیاد پر کہیں گے تو مانیں گے، اور بہت سارے لوگ پیچھے جو بات پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وجہ پوچھی جاتی ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کو پکڑ کے چلتے ہیں۔ اب بتائیے جو آدمی قرآن و سنت کی بات کرے بھلا وہ گمراہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دو کے بعد گمراہ نہیں، اس کے بعد اور کوئی چیز آپ نے نہیں فرمائی۔ کتاب و سنت کی بنیاد پر جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، کتاب و سنت کی بنیاد پر جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہمارا یہ اصول ہے۔ اور قیامت تک کے لیے کتاب و سنت باقی ہے اور رہبر موجود ہے، تو پھر کسی دور میں اس کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی دور میں اب ٹھیک ہے کتاب و سنت چھوڑ دو دوسری چیز لیں گے، نہیں، ہم قیامت تک کے لیے اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے کتاب و سنت کی اتباع لازم ہے۔ یہ روایت صحیح ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 7، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد جب فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حلال کیا، حرام کیا، فرض کیا، لازم کیا، اس کو سنت قرار دیا، اس کے بعد اگر کوئی آدمی کچھ اور راستہ اختیار کرے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے سامنے سنت آئے اور وہ کہے ٹھیک ہے سنت یہ ہے لیکن ہم یہ کریں گے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں صحیح ہے رفع الیدین سنت ہے لیکن ہم شافعی ہیں تو ہم نہیں کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں تو نہیں کرتے ہیں، شافعی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں۔ جب سنت ثابت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو مسلمان کو چوائس نہیں رہتی کہ چاروں میں سے کوئی ایک لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آدمی کو چوائس رہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ چنتے ہیں، نہیں آپ نہیں چن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت سامنے آنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آنے کے بعد چوائس ختم ہو گئی۔ جیسے ہی دلیل ملی چوائس ختم ہو گئی۔ عالم کی بات ماننا غلط نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جب آ جائے اور عالم کی بات غلط ثابت ہو جائے اس کا چھوڑنا واجب ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر پانی نہیں تھا، تیمم کیا، پھر پانی مل گیا تو تیمم رہتا، اس کا تیمم ختم۔ جب پانی نہیں تھا تب تک تیمم تھا، دلیل نہیں تھی تب تک ٹھیک ہے عالم صاحب جیسا بول رہے ویسا کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، عالم صاحب کی مانو۔ لیکن عالم کے خلاف اگر دلیل آ جائے تو پھر اب عالم کی بات ماننا جائز نہیں رہتا ہے، وہ بات اپنے آپ ٹوٹ جاتی جیسا تیمم ٹوٹ گیا، اب اس کے لیے دلیل کی اتباع لازم ہے۔ یہی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں کہی ہے، کتنی عمدہ بات ہے۔ تو اختیار باقی نہیں رہتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے دیں تو پھر اس کے بعد بھی اس معاملے میں ان کو کوئی اختیار باقی رہے۔ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ دے دیں،
پھر بھی چوائس باقی ہے، جو جی میں آئے کریں، جو جی میں آئے چنیں، اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر اب اس کے باوجود نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں وہ جا پڑا۔ یہ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد آدمی کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ کتنے مقلدین حضرات ہیں، with due respect، کتنے مقلدین حضرات ہیں، ان کے سامنے جب کہا جائے کہ بھائی دیکھو قرآن میں ایسا ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرما رہے ہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن ہم حنفی ہیں، اس لیے ہمارے لیے امام کی تقلید لازم ہے، ہمارے لیے امام کی تقلید لازم ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد اختیار نہیں رہا کہ اس کو چھوڑ کے کچھ اور چنیں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمراہی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جانے کے باوجود آدمی اپنے لیے اختیار محسوس کرے کہ کوئی اور بات بھی ہے جو مان سکتا ہے، کوئی اور بات وہ نہیں مان سکتا ہے، نہ اپنے دل کی، نہ اپنے سماج کی، نہ باپ دادا کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی قاضی کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں وہ جا پڑا۔ نمبر 8 ہمارا منہج کیا ہے؟ یہ 10 باتیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 8، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازم ہے۔ سنت کے سامنے آ جانے کے بعد جو اس کا انکار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد جو انکار کرے، ایسا آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جانے کے بعد بغیر کسی عذر کے اس کا انکار کر دے تو ایسا آدمی کافر ہے۔ یہ آپ کو فتویٰ نہیں دینا ہے کسی کو، لیکن یہ اصول یاد رکھنا ہے اپنے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو نہایت مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کی اتباع کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، نبی کی اتباع کرنا اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ محبت اور مغفرت اللہ کی اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول، بہت سارے لوگ اللہ غفور الرحیم ہے نبی کی نافرمانی کر کے کہتے ہیں۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کا ذکر کب کیا؟ نبی کی اتباع ذکر کرنے کے بعد۔ اور آدمی آج کیا کرتا ہے؟ ساری دنیا بھر کے گناہ کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بتا رہا ہے غفور الرحیم ہے، لیکن تمہارے لیے کیا چاہیے؟ تمہاری مغفرت کیسے ہوگی، تم سے محبت کیسے ہوگی؟ جب نبی کی اتباع کرو گے۔ جس قدر اتباع میں کمی آئے گی مغفرت سے اور محبت سے محرومی اسی قدر ہوگی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس بات کے سننے کے باوجود وہ پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تولو منہ موڑ کے چل دینا، بات کو تسلیم نہ کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر پیٹھ پھیر کے چل دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتلایا اللہ کس سے محبت کرتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے بتلایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کی نہیں مانتا ہے،
ماننے سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے سے محبت نہیں رکھتا ہے اور اس پر کفر کا فتویٰ اللہ کی طرف سے ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے یہ کس کا فتویٰ ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آدمی کہے ٹھیک ہے حدیث ہے، ہم نہیں مانتے تمہاری حدیث کو، اگر یہ جاہل ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تب تو بچ جائے گا، لیکن اگر وہ یہ مانتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے لیکن کہے ہم نہیں مانتے، ہم تو پیر کی مانیں گے، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ ایسا آدمی خود اللہ نے بتلایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ نمبر 9، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کا طریقہ اختیار کرنا گمراہی ہے، چاہے جس کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اگر کسی نبی کی اتباع کرتا ہے اور نبی کی تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، تو بتائیے غیر نبی کی اتباع کرے تو کتنا گمراہ ہوگا، کیونکہ نبی وحی کے تابع ہوتا ہے اور نبی سے خطا کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ نبی خطا یعنی نبی غلط جاتا ہے، نبی تو ہدایت پر ہوتے ہیں، اب دوسرا کوئی عالم ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کی اتباع کرنا آدمی کو گمراہ کرتا ہے تو غیر نبی کی اتباع کرنا زیادہ گمراہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی، مقابلے میں۔ ہم یہ نہیں کہتے علماء کی مانو مت، ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرانے والا عمل ہم نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرانے والی بات ہم نہیں مانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے اس کو چھوڑ کے ہم دوسری سنت پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں یاد رکھیے، اتباع حکم اور ایک چھوڑ کے موجود دوسرے کو لینا۔ کیا مثال ہے اس کی، کیا دلیل ہے اس کی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے۔ تورات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ رسول تھے 5 بڑے رسولوں میں سے۔ فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات میں سے پڑھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، غصہ۔ فقال ابو بکر ثقلت کا ثواقب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر سے تجھ کو گم کرنے والیاں گم کر دیں، ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے؟ فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بہت غصے میں ہے۔ فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ والذی فقال رسول اللہ، اور کہا اس کے بعد کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ کے ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں اسلام پر، اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں، آپ کو چھوڑ کے ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جاتے اور تم مجھ کو چھوڑ کے ان کی اتباع کرنے لگتے، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ مجھ کو چھوڑ کے اگر فرض کر لو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آج تم آ جاتے ان کی موجودگی میں، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام آج اگر وہ آ جاتے، آنے والے نہیں ہیں، آ جاتے اور تم ان کی اتباع کرتے میری بجائے، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اور اگر وہ زندہ ہوتے، اگر وہ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت پاتے، لَاتَّبَعَنِي، تو ضرور میری اتباع کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے ہیں۔ اس کو امام الدارمی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت جس کو امام احمد اور دارمی نے روایت کیا، اس کے الفاظ ہیں لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم، اگر آج تمہارے بیچ موسیٰ زندہ ہوتے، ما حل لہ الا ان یتبعنی، میری اتباع کے سوا کوئی اور طریقہ ان کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کرنا پڑتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑتا ہے۔ جو کرنسی جہاں چلتی ہے اس کے سوا کوئی کرنسی نہیں چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو گمراہ ہو رہا۔ کوئی آدمی نبی کے پیچھے چلے تو گمراہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبی کی مانے گا گمراہ ہوگا، تو نبی کے مقابلے میں غیر نبی کی، عالم کی، مجتہد کی، امام کی مانے گا گمراہ نہیں ہوگا، زیادہ گمراہ ہوگا۔ اس کو یاد رکھیں، یہ نویں بات، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں علماء کی نہیں مانتے ہیں، ورنہ علماء کی مانتے ہیں۔ نمبر 10، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنی عقل سے نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خصوصاً آپ کے خلفاء کی جو تفہیم ہے یا ان کا جو فہم ہے اس کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اور اختلاف جب مسلمانوں میں ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، اس کی اتباع کرنا اپنے لیے شرف اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تعلیم دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، یہ طویل حدیث ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، یقیناً جو کوئی میرے بعد جیے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اپنی آنکھوں سے بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ یعنی آپ نے بتا دیا تھا میری امت میں اختلاف ہونے والا ہے، تو آپ پرابلم بتائیں، سلوشن نہ بتائیں، ایسے ہمارے نبی نہیں تھے۔ مسئلہ بتائیں اور حل نہ بتائیں، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو وہ کیا کرے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو اس اختلاف کے وقت میں تمہارے لیے لازم ہے میری سنت کی اتباع اور میرے ہدایت یافتہ راہ حق پر، صواب پر چلنے والے خلفاء کی سنت۔ مہدی جس کو ہدایت ملی ہے، راشد جو صحیح نتیجے پر پہنچا ہے، اس کو راشد کہتے ہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس اختلاف کے وقت میں کیا کرنا ہے تم کو؟ ہر ایک اپنے اپنے اختلاف امت رحمت ہے بول کے سب اپنے اپنے اس میں مگن ہو جائیں، جس کو جو پسند آیا وہ لے، نہیں۔ اس اختلاف کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو تمہارے لیے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ
راشد خلفاء کی سنت لازم ہے. تمسکوا بہا، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. وعضوا علیہا بالنواجذ، بلکہ اپنی ڈاڑھ سے، دانتوں سے نہیں، دانت کچے ہوتے ہیں، کھینچیں گے رسی ٹوٹ جائے گی، ڈاڑھ مضبوط رہتے ہیں بہت سے، اپنی ڈاڑھوں سے اس کو پکڑے رہو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے جو دین میں نکالی جاتی ہیں بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے دور میں سنت کی اتباع اور بدعت سے پرہیز کی تاکید دی، اور یہی ہم کہتے ہیں. اختلاف کے دور میں آپ نے کیا فرمایا؟ سنت کی اتباع اور بدعت سے پرہیز. یہاں پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ہی طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ نبی کا ایک طریقہ خلفاء کا ایک طریقہ ہے، بلکہ وہ طریقہ جس پر آپ اور آپ کے خلفاء چلے ہیں وہ ایک ہی ہے. اسی لیے آپ نے وعضوا علیہا تمسکوا بہا، تو ایک ہی سنت آپ نے اس کو قرار دیا، سنتیں قرار نہیں دیا. پلورل ہے، واحد ہے، ایک ہے یا جمع ہے؟ ایک ہے، تو دونوں ایک ہی ہیں. ایسا نہیں کہ خلفاء کی سنتیں میری سنتیں نہیں، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت واحد ہے. میرا طریقہ اور خلفاء کا طریقہ وہ ایک ہی ہے. اور یہاں پر ایک بات اہل علم نے یہ بھی کہی ہے کہ یہاں پر خلفاء کی سنت سے مراد وہ سنت ہے جس پر چاروں خلفاء جمع ہوں. اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع لازم ہو جاتا ہے. اس نقطے کو یاد رکھیے، بہت اہم ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا ہر خلیفہ کی ہر سنت، نہیں، واحد لیا، خلفاء کی سنت، ایک سنت، یعنی وہ چیز جس پر چاروں خلفاء جمع ہے. وہ صحابہ جس میں آپس میں ان میں اختلاف نہیں ہوا. اس لیے کہ میں آگے آنے والا ہوں کہ خلفاء نے ہی آپس میں ایک دوسرے کی بات کو رد کیا ہے، تو پھر کیا کریں گے اور کیا اصول ہے، آگے ہم آئیں گے اس پر. تو وہ سنت جس پر چاروں خلفاء جمع ہیں اس کا ماننا مسلمانوں پر لازم ہے. اختلاف ہو تو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے گا. تو یہ پہلا حصہ ہمارا ہے جو اس سلسلے میں ذکر کیا جا رہا ہے. 10ویں بات یہ، اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے. اختلاف کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ امت میں جب اختلاف ہو جائے گا تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، اور جو نبی نے بتایا اس پر چلنے والوں کا حال کیا ہوگا. حل بھی بتایا اور حل کو اختیار کرنے والوں کا حال کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، جو آج الحمدللہ ہمارا حال ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بیچارے کچھ ایک علاقے میں 2-4 ہوں تو ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ سنت پہ چلنے کی کیا قیمت دینی پڑتی ہے آدمی کو. یہ بات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر. میری امت کے اختلاف کے وقت، میری امت میں جب اختلاف ہو جائے گا، جمع ٹکڑے ٹکڑے اس میں امت بٹ جائے گی، اس وقت میری سنت کو تھامے رہنے والا، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے والا، اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی آدمی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہو. آگ کا انگارہ آدمی لے سکتا ہے؟ کیسی مصیبت اس کے لیے ہے کہ وہ اس کو تھامے تو تکلیف، پھینکے تو جہنم. اس کو ہاتھ میں تھامے تو چھوٹی آگ اور پھینک دے تو بڑی آگ. کہ اگر سنت کو تھامے رہے دنیا کی جہنم، اور سنت کو پھینک دے تو آخرت کی جہنم. یہ مصیبت ہوگا، 2 جہنموں کے بیچ میں یہ ہوگا کہ اس کا جینا جہنم ہو جائے گا. لیکن اس جہنم سے گزرے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، پہلی آیت ہے شروع میں ہی ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے
کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا، امتحان آئے گا، امتحان میں پاس ہونا پڑے گا۔ صرف زبان ہلانے سے جنت نہیں ملتی ہے، پورا ہل جاتا آدمی تب جنت ملتی ہے۔ تو یہاں پر اختلاف کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اختلاف کے وقت میں سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ مٹھائی والا معاملہ نہیں ہے، یہ پٹائی والا معاملہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کے وقت میں سنت پر چلتے رہیں گے ان کی پٹائی ہونے والی ہے، اس کے بغیر وہ آخرت کی پٹائی سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا کی مصیبت چل جائے گی، آخرت کی نہیں چلے گی۔ تو یہ 10 باتیں تھیں جو ہمارے نزدیک بنیادی باتوں میں سے ہیں جو ہمارا منہج ہے۔ آئیے، اتنا ہی ہے کہ اس کو سمجھانے میں کافی وقت جائے گا، لیکن میں بہت ہی احتیاط سے بچا کے بہت چھوڑتے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو صفحات ہوئے ہیں ابھی تک 14 صفحات ہوئے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس 78 میں سے کتنے گئے؟ ابھی 14 گئے، ابھی بہت باقی آگے ہے، ہم کو اس کو ختم کرنا